ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا، تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائی، عبد الرحمن اسے لالچ دے رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ یہ تھی ہماری لاسٹ لائن، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناولش جنت کے پتے از نمرہ احمد کی جانب۔ یہ اس کے مشورے کا انعام تھا، وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر اسٹائل اچھا ہے دیمت، عبد الرحمن نے اس کے عقب سے پکارا تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے، وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شگف رکھنے والا بندہ تھا۔ پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر۔ وہ ذرا تعجب سے بولی، ویسے تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی۔ ہاں، جوان تالیہ کے ساحل پہ تھا۔ تم پہ کنگریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں، وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی، وہ پتھر کا بت بنی رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدک تمام بہہ نکلی اور اپنی کرسی پہ ٹہر سی گئی۔ انتالیہ کا سائل سرخ کنگریالے بال، 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انتالیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے، وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی، اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کی ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا تو عبد الرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی، اس کی بے لچک کی دھمکی وہ سمجھتی تھی۔ اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پہ آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے AIP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر! اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے تھے۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ عبد الرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پہ آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس کے انگریزی میں برادر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پہ رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسی ہو جاتی جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا، پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بیوک ادا آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا، جہنم میں جاؤ تو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھا، میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیرس کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا، وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبد الرحمن کو نہ نہیں کی تھی، وہ اسے نہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ حیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا، سنو، میں ابھی ذرا کام سے بیوک ادا آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا، پھر وہ دوپہر تک بیوک ادا میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ الجھتی اندر آئی تھی۔ بیک پیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہاں کا نمبر ملایا، نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اب جنگل جانا چاہا، آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی، عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ شور؟ عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نام والوں میں برش پھیرا، پھر ایک
دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا تھا. باہر اس کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کیا. تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا. اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا. گھنٹی جا رہی تھی. ہیلو. جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا. بہت سے بندے ایک ساتھ بول رہے تھے. جہان تم پہنچ گئے؟ ہاں میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں. تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ذرا سا رکا، پھر ایک دوست سے ملنے آیا تھا. میں اس کے پاس جا رہا ہوں. کون سا دوست؟ اچنبے سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا. کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا؟ وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا. ہے کوئی تم نہیں جانتی؟ اچھا میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں. وہ عجلت میں لگ رہا تھا. اوکے. اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی کیونکہ وہ جہاں کوئی سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی. سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہاں کیا کہا کہ مبادہ اس فون نے بند نہ کر دیا ہو. جہاں بھی فون بند کرنے کی بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا. اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا. وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں حیا کو صرف اتل گریند میں سمجھ آیا تھا کہ ساتھی رابطہ منقطع ہو گیا. اور ہم سب سے گزارش ہے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل، اور ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے اس نمرہ احمد میں. جزاک اللہ.